अमीरी फरमान नंबर 63 और 64 जारी किए हैं, जिनकी रूह से बरतानिया और नीदरलैंड और कनाडा के लिए कतर के सफरा की तकर्रुरी अमल में आई है। आज सुबह दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला की सदारत में कतर की काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। रियासत कतर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के 41वें इजलास में शिरकत कर रही है, जो आज फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शुरू हो गया। और वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 106 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,38,392 हो गई है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब-ए-इस्म अमीर ने आज सन 2021 का अमीरी फरमान नंबर 63 जारी किया है, जिसकी रूह से फहद मोहम्मद अब्दुल्ला अल अतिया को बरतानिया और नीदरलैंड में कतर का सफीर मुकर्रर किया गया है। साहिब-ए-इस्म अमीर ने सन 2021 का अमीरी फरमान नंबर 64 भी जारी किया है, जिसके तहत खालिद राशिद सालिम अल हमूदी मंसूरी को कनाडा के लिए कतर का सफीर मुकर्रर किया गया है। इन दोनों फरमानों पर इनकी तारीख इजरा से अमल दरामद होगा और इन्हें सरकारी गजट में शाया किया जाएगा। आज सुबह दीवान अमीरी में वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल तानी की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की कार्रवाई के दौरान इसके एजेंडे में शामिल मौजूआत पर बहस की गई और उनके बारे में मुनासिब फैसले सादर किए गए। काबीना ने कतर और बैनुल अक़वामी शहरी हवाबाजी की तंजीम इक्काव के दरमियान तरक्की पजीर ममालिक के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के इंतजाम के लिए हुकूमत कतर और इक्काव के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त के मसवदे की मंजूरी दी। काबीना ने कतर की हुकूमत और जमहूरिया केनिया की हुकूमत के माबैन बाहमी सरमायाकारी के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे की तौसीक़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का भी फैसला किया। इसके अलावा इजलास के दौरान शहरी दिफा से मुतालिक सन 2015 के कानून नंबर 25 के सेफ्टी और सिक्योरिटी इक़दामात में तरमीम के लिए वज़ीर दाखिला के फैसले की मसवदे की मंजूरी दी गई। काबीना ने कतर यूनिवर्सिटी के बारे में शूरा कौंसिल की सिफारिशात और यूनिवर्सिटी के स्टेटमेंट का जायजा लिया और इस ज़िम्न में मुनासिब फैसला सादर किया। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल तानी से मंगोलिया की वजीर खारजा बेटसेट सेग ने मुलाकात की है, जो इन दिनों कतर के दौरे पर हैं। मुलाकात में आपस के ताल्लुकात और इन्हें फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया और बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल तानी से कतर के दौरे पर आए हुए इराक के वजीर इंसाफ सालार अब्दुल सत्तार मोहम्मद ने भी मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों खासतौर पर आइन और कानून के शोबों में इन ताल्लुकात को फरोग देने के बारे में गौर ख़ौज़ किया गया। इसके अलावा दो तरफा दिलचस्पी के मुतादिद मामलात भी ज़ेर बहस आए। वजीर इंसाफ और इस्लामी अमूर गानिम बिन शाहीन अल गानिम से माली के वजीर बराए मजहबी अमूर याकूब ट्राओर ने मुलाकात की है, जो एक वक्त के हमरा कतर के दौरे पर आए हुए हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया और इस्लामी अमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वजीर सेहत डॉक्टर हन्नान अल कुवारी ने आज हमद मेडिकल कॉरपोरेशन की नई गेट लैब का दौरा किया। ये एक जदीद मोशन एनालिसिस लेबोरेटरी है, जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है और इसमें 3 डायमेंशनल 3D मोशन एनालिसिस की फैसिलिटीज मौजूद हैं। रियासत कतर अक़वाम मुत्तहिदा की तालीम, साइंस और सकाफत से मुतालिक तंजीम यूनेस्को की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद की गई जनरल कॉन्फ्रेंस के 41वें इजलास में शिरकत कर रही है, जो आज फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शुरू हो गया। यह इजलास 24 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास में शरीक कतर के वफ्द की क़यादत वजीर तालीम और आला तालीम बोथैना बिन्त अली अल जाबिर अल नोइमी कर रही हैं। वजीर तालीम और आला तालीम ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग में भी शिरकत करेंगी, जिसका मकसद तालीम की अहमियत को मजीद उजागर करने के लिए ग्लोबल पॉलिटिकल कमिटमेंट्स यानी आलमी सियासी वादों की हौसला अफजाई करना और तालीमी शोबों में सरमायाकारी करना है।
وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے یونیسکو کے 41ویں اجلاس کی سائیڈ لائن پر یونیسکو کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل برائے تعلیم ڈاکٹر اسٹیفنیا گیانینی کے ساتھ ملاقات کی، جس میں قطر اور یونیسکو کے مابین مشترکہ ایکشن پلان پر عمل درآمد کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ قطر اور یونیسکو کے مابین تعلیم کے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل بھی زیر بحث آئے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 172 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 144 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 28 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی عرصے کے دوران کرونا وائرس کے مزید 106 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,38,392 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نیویگیشن کمپنی ملاحہ نے، جو ایک قطری پبلک شیئر ہولڈنگ کمپنی ہے، چین اور جنوب مشرقی ایشیا کو بھارت، قطر اور خلیج کے دیگر ممالک سے ملانے کے لیے ایک نئی ایکسپریس شپنگ سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس نئی چائنا انڈیا ایکسپریس سروس کا مقصد چین، سنگاپور، ملائیشیا، ویتنام، بھارت، قطر، عمان، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق کے درمیان تجارتی مواقع کو بہتر بنانا، معیشت کو ترقی دینا، بین الاقوامی سطح پر تجارتی رابطے کو بڑھانا اور ایک مضبوط اور پائیدار سپلائی چین کو محفوظ بنانا ہے۔ قطر چیریٹی QC نے فلسطین کی سماجی ترقی کی وزارت کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں درجنوں خاندانوں کے لیے مکانات کے کرایوں کی رقوم ادا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد ہے، جس سے پہلے ہی تقریباً 100 خاندان مستفید ہو رہے ہیں، غزہ کی پٹی میں پسماندہ، محروم اور کم آمدنی والے افراد کو پورے سال کے لیے مناسب رہائشی سہولت فراہم کرنا ہے۔ قطر چیریٹی اس پروجیکٹ کے ذریعے ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور انہیں سردیوں کے موسم میں تکلیف سے بچانے کے لیے اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ قطر کے ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے فلسطین کی وزارت صحت کے ساتھ بھی ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے علاقے میں ادویات کی مسلسل قلت اور کینسر کے مریضوں کی تکلیف کو دور کرنے کے جذبے کے تحت ضروری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایران نے بحیرہ عمان میں امریکی بحریہ کے ساتھ تصادم کے بعد اکتوبر کے آخر میں اپنا تیل چوری کرنے کی کوشش کرنے پر قبضے میں لیے گئے ویتنام کے آئل ٹینکر کو آج چھوڑ دیا ہے۔ اسلامی انقلابی گارڈز کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن آئل ٹینکر کے عملے یا سامان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ ایران کا تیل چوری کرنا چاہتا تھا، لیکن ایران کی ایلیٹ فورس نے ٹینکر پر سوار ہونے کے بعد امریکی بحریہ کی کارروائی کو ناکام بنا دیا۔ امریکا کے صدر جو بائیڈن اور ان کے چین کے ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان آئندہ ہفتے کے روز ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن ایپیک کے سربراہ اجلاس کے دوران ورچوئل میٹنگ ہوگی، جس میں عالمی وبا کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے عالمی مسائل کے بارے میں غور و خوض ہوگا۔ اس سال نیوزی لینڈ ایپیک فورم کی میزبانی کر رہا ہے۔ اجلاس میں 21 رکن ممالک کے نمائندے معاشی مسائل پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی IOC اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم UNODC نے کھیلوں میں بدعنوانی اور جرائم کی روک تھام کے سلسلے میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت MOU میں توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس MOU کے تحت نوجوانوں کے جرائم، تشدد اور کھیل کے ذریعے منشیات کے استعمال کو روکنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ MOU میں توسیع کے دستاویز پر آج سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں اولمپک ہاؤس میں IOC کے پریزیڈنٹ تھامس باخ اور UNODC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیدا اویلی نے دستخط کیے۔ عمان کی قومی ٹیم اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ عرب کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے تیاری کر رہی ہے، جو 19 روز کے لیے رواں ماہ نومبر کی 30 تاریخ سے 18 دسمبر تک قطر میں منعقد ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کی میزبانی میں عرب بلیئرڈز اینڈ سنوکر چیمپئن شپ مقابلوں میں قطر کی ٹیم نے سونے اور کانسی کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ اس چیمپئن شپ میں 14 ممالک کے 42 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔
قطر کے احمد سیف نے ٹورنامنٹ کے فائنل میں اپنے بحرینی حریف حبیب صبا کو 5-3 سے شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ چیمپئن شپ میں قطر کے 7 کھلاڑی شریک ہوئے۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا آج پہلا سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی اور انگلینڈ کی ٹیم نے 4 کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے نقصان پر مقررہ 20 اوورز میں 166 رنز بنا لیے۔ ابوظہبی میں ہونے والے اس میچ میں جب نیوزی لینڈ کی ٹیم جواباً بیٹنگ کرنے آئی تو شروع میں ہی اس کی ایک وکٹ گر گئی، جس کا یقیناً کسی کے ذہن میں خیال تک نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو واقعی اچنبھے کی بات بنتی ہے کہ تیسرے اوور کے آتے آتے نیوزی لینڈ کے 2 کھلاڑی واپس جا چکے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک میچ ختم ہو جائے گا اور رزلٹ سامنے آ جائے گا اور انگلینڈ کی جیت کے اشارے امکانات واضح ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے آج سن 2021 کے امیری فرمان نمبر 63 اور 64 جاری کیے ہیں، جن کی روح سے برطانیہ اور نیدرلینڈ اور کینیڈا کے لیے قطر کے سفراء کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ ریاست قطر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جنرل کانفرنس کے 41ویں اجلاس میں شرکت کر رہی ہے، جو آج فرانس کے دارالحکومت پیرس میں شروع ہو گیا۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 106 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,38,392 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔